أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شادی میں دیر آخر کیوں؟ ناظرین، اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے، اور اس ضرورت کی فطری جو تکمیل ہے وہ نکاح کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہماری شریعت نے بھی نکاح کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، وہ شادی کر لے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ شادی یہ انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور انسان کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیتی ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، روزہ اس کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ شادی رسولوں کی سنت ہے، اللہ کے جتنے پیغمبر اور رسول آئے سب نے شادیاں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بنائیں اور ان کی اولاد بنائیں۔ شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتہ چلا 3 صحابہ کے بارے میں جن میں سے ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کا سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں، یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے کہ میں روزہ لگاتار نہیں رہتا، گیپنگ دے کر کے رہتا ہوں۔ وہ اصلی و ارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور یہی میرا طریقہ اور میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے ہٹے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا صحیح فرمان ہے، صحیح بخاری 5063، صحیح مسلم 1401 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ ناظرین، جو آدمی شادی نہیں کرتا ہے وہ بہت ساری عبادتوں سے، بہت ساری نیکیوں سے محروم ہوتا ہے، جیسے شادی کر کے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو غلط کام سے بچانا اور پاک دامن رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت کہہ سکتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے یہ، اس نیکی سے وہ آدمی محروم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے اوپر خرچ کرنا ایک نیکی کا کام ہے، اس سے بھی وہ محروم ہوتا ہے۔ بچے پیدا کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے، اس سے بھی وہ محروم رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انک لن تنفق نفقۃ، آپ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو تبتغی بہا وجہ اللہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور خرچ کرنے سے مقصد تمہارا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، الا اجرت علیہا، اس پر تمہیں ضرور ثواب ملے گا، حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ تم جو اپنی بیوی کے منہ میں جو کھانا رکھتے ہو، اس کو جو کھلاتے ہو، اس کا ثواب بھی تمہیں انشاءاللہ ملے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وفی بُسْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حاجت پوری کرتا ہے، اس میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ایک انسان اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس کو اس میں اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لو وضعها فی حرام، اگر وہ اس کو کسی حرام جگہ استعمال کرتا، اکان علیہ فیہا وزر، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ فکذالک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، جب حلال طریقے سے اپنی فطری خواہش کو پورا کر رہا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، مرد اور عورت ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہیں، اور شادی نہ کرنے والا اس سکون سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے ہی نفس سے تمہاری بیویوں کو بنایا، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں لڑکے دیے اور پوتے دیے۔
اسی طریقے سے اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، وَجَعَلَ بَيْنَهُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا۔ مگر افسوس میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلم معاشرے میں بلا وجہ شادی میں دیر کی جاتی ہے، غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے، اور لڑکے اور لڑکیوں کی جو صحیح عمر ہو جاتی ہے اس کے نکلنے کے کئی سالوں کے بعد ان کی شادی کی جاتی ہے۔ ایک لڑکا یا لڑکی 18 سے 20 سال کی عمر میں جوان اور میچیور اور شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری یہ کام اس کا 30 سال کی 32 سال کی 35 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 18 سال سے لے کر کے 30 سال تک کا جو یہ پیریڈ ہے، جو یہ جوانی کا ٹائم ہے، کہ آج کے فتنوں کے اس دور میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ روزے رکھے گا، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ راتوں میں تہجد پڑھ کر کے اپنا وقت گزارے گا۔ اگر ہم ایسی توقع رکھتے ہیں تو ہم خام خیالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس دور میں سوشل میڈیا پر میاں بیوی کے رشتے پر جوک بنتے ہیں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے پر ابھارا جاتا ہے۔ آج ہمارے لڑکے لڑکیاں ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، دنیا بھر کی الا بلا چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ غور کریں، یہ تمام چیزیں کون سا کلچر پروموٹ کر رہی ہیں؟ ایسے ماحول میں اگر ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا، شادی کو ہم نے لیٹ کر دیا، تو میرے بھائیوں ہم کہیں نہ کہیں اپنے نوجوان نسل کو زناکاری اور بدکاری کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ کتنے لڑکے لڑکیاں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سمپل طریقے سے ہو جائے، مگر والدین کی ضد ہے اور والدین اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ارمان پورے کریں گے، ہم اپنے ارمان پورے کریں گے، ہم اپنے خاندان کی ناک نہیں کٹنے دیں گے۔ اللہ کے بندو، اپنی ناک بعد میں بچاؤ، پہلے اپنے گھر کو زنا سے بچا لو۔ لوگوں کو کیا جواب دو گے اس کی فکر بعد میں کرو، اللہ کو کیا جواب دو گے اس کی فکر پہلے کرو۔ آج ہمارے گھروں میں وہ سیلاب آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، مردوں کے لیے میں نے عورتوں سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں دیکھا، وہ فتنہ آج ہمارے سامنے۔ آپ غور کریں، میں اگر یہ بات کہوں تو بیجا اور غلط نہیں ہوگا کہ صحابہ کے دور میں یہ اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا، تابعین کے دور میں اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا جتنا بڑا آج کے دور میں عورت کا یہ فتنہ ہمارے سامنے روپ دھار کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں، موبائل ایک ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ انگلی کے ایک ہلکے سے ٹچ پر ساری گندگی ہمارے سامنے ہے۔ غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کے سارے طریقے کھلے ہیں، زناکاری کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ ایک ایسے ماحول میں ہم نے زناکاری کے جب سارے دروازے کھلے ہیں، ہم نے اس کا جو حلال اور جائز الٹرنیٹ ہے نکاح، اس کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم بلا وجہ لیٹ کرتے ہیں۔ جو لڑکا 20 سال میں شادی کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اس کی ہم شادی 30 سال میں کر رہے ہیں۔ جو لڑکی جوان ہو گئی ہے 20 سال میں، اس کی نوکری کے نام پر، اس کی پڑھائی کے نام پر، اس کے کیریئر کے نام پر اور جھوٹے بنیادیں بنا کر کے ہم نے اس کی شادیوں کو روک کے رکھا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، اپنے بچوں کی زندگی برباد مت کرو، اپنے سماج کو تباہی کے گڈھے میں مت ڈالو۔ صحابہ کے دور میں نکاح آسان تھا، جہیز کا چکر نہیں تھا، بارات کا چکر نہیں تھا، رسم و رواج کی یہ موٹی لمبی چوڑی لسٹ نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں آج ہمارے یہاں شادیوں میں رسم و رواج کی لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ شادی کرنا اتنا مشکل کام ہو گیا ہے کہ ایک آدمی 1000 بار سوچتا ہے بھئی یہ سارے انتظامات ایک غریب آدمی، خاص طور سے بیٹی کا باپ، سوچتا ہے میں کیسے کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ اس دور میں ہو رہا ہے جس دور میں زنا آسان ہے۔ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں زنا بہت مشکل تھا، زنا کوئی نہیں کرتا تھا، پاک دامن اور نیک لوگ تھے، اور اس زمانے میں نکاح آسان تھا۔ اس زمانے میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا۔ اس زمانے میں کوئی عورت اگر مطلقہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، تو اس کا نکاح بڑی آسانی سے ہو جاتا تھا۔ آج ہم نے ایک تو نکاح کو تاخیر سے کرنا شروع کر دیا، اور ایک سے زیادہ نکاح پر بھی ہم نے پابندی لگا دی۔ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے کہتی ہیں تم زنا کرو ہمیں قبول ہے، مگر تمہیں دوسری شادی نہیں کرنی، تمہیں میرے گھر میں میری سوکن نہیں لانا ہے۔ استغفر اللہ، اپنے شوہر کو زنا کی اجازت دے رہی ہیں لیکن شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ دوسری شادی کی اجازت بیوی سے لینا ضروری نہیں ہے شریعت کے حساب سے۔ صحابہ کے دور میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا، آج ایک سے زیادہ شادیوں کو بھی ہم نے بند کر دیا، اور جو ایک شادی ہوتی ہے اس میں بھی ہم لیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس سوسائٹی میں زناکاری اور بدکاری نہیں پنپے گی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، رشتوں میں الٹی سیدھی شرطیں بھی ہم لگاتے ہیں۔
لڑکا ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، لڑکی بالکل حور اور افسرہ ہونی چاہیے، اور اس کی شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، اور رنگ بالکل صاف ہونا چاہیے، اتنی شرائط اور رشتے ریجیکٹ کرنے کے اتنے بہانے، اللہ کی پناہ۔ آپ کے گھر میں بھی تو بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کسی دوسرے کی بچی کو صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ کر رہے ہیں، دیندار ہے، نمازی ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، مگر رنگ زورا تھوڑا سا سانولا ہے، آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی اگر اس مصیبت سے دوچار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے واسطے شرائط مت رکھو، اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈھیل دو، اپنی شرطوں کو تھوڑا نرم کرو، اپنی شرطوں سے ڈاؤن ہو جاؤ اور اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرو۔ اور اگر شرط رکھنا ہی ہے تو وہ شرط رکھو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تنکح المرأۃ لاربعین، عام طور سے عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں شادی کے ٹائم، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور آخر میں لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فظفر بذات الدین، کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے آؤ، دینداری کو سب سے مقدم رکھو۔ آج کتنے گھروں میں خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے پیسے والے گھروں کی ہم نے بہویں اپنے گھروں میں لائے، جس نے گھر کا سارا نظام درم برم کر دیا، گھر کی ساری دینداری کو ختم کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے بچے یا بچی کے لیے جب دیندار اور اخلاق مند لڑکے یا لڑکی کا رشتہ آ جائے فزوجوہ، فوراً نکاح کرو، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، اور وہ فساد آج پھیل چکا ہے۔ آج آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، کن راستوں پہ جا رہے ہیں، اور موبائلوں کے ذریعے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا خرافاتیں جنم لی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، شادی دیر میں کرنے کا ایک بہت بڑا پرانا فارمولہ ہے، ارے تھوڑا لائف سیٹل ہو جائے، تھوڑا کیریئر بن جائے، تھوڑی سرکاری نوکری لگ جائے۔ میرے بھائی، شادی کر کے بھی آپ اپنی لائف سیٹل کر سکتے ہیں، بلکہ شادی کر کے آپ اپنی لائف کو سیٹل کریں تو اور بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی لائف سیٹل کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے مسلمانوں، تم اپنے اندر جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہوں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کرا دو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، اللہ ان کو مالدار کر دے گا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، التمسوا الغنى فی النکاح، نکاح کے ذریعے امیر بن جاؤ، نکاح کے ذریعے اپنی لائف کو سیٹل کرو، نکاح کے ذریعے اپنا کیریئر بناؤ۔ میرے بھائی، جب تمہارے دماغ میں فطور چلے گا، زنا کے خیالات پیدا ہوں گے، شہوانی خیالات پیدا ہوں گے، تم نہ کیریئر بنا پاؤ گے، نہ نوکری حاصل کرو گے، نہ تم دنیا میں کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن جب تم کو جسمانی اعتبار سے سکون ملے گا، مینٹلی سکون ملے گا، فزیکلی سکون ملے گا، تو انشاءاللہ تمہارے اوپر جب ذمہ داری کا بوجھ آئے گا، آٹومیٹک تمہاری زندگی، اگر تم نے واقعی میں یہ سوچ کر کے نکاح کیا کہ مجھے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا ہے اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ سوچ کر کے آپ نے نکاح کیا، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے۔ کون 3 لوگ ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتا ہے، والمکاتب الذی یرید الادا، اور وہ غلام جو اپنے آقا کو قسطوں میں اپنی رقم دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، والناکح الذی یرید العفاف، اور نکاح کر کے اپنے آپ کو پاک دامن کرنے والا اور اپنے آپ کو زنا سے بچانے والا نوجوان، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ضرور مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیریئر کے نام پر، نوکری کے نام پر، ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لڑکا کچھ نہ کمائے اور آپ اس کی شادی کر دیں، پتہ لگا پہلے بیٹھ کے کھاتا تھا، بیوی کو لے کر کے مصیبت پیدا کرے، کمانے لگے، کچھ کام کرنے لگے، کچھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، آپ نکاح کر دو، اور بہتر کی تلاش میں عمر کو مت آگے بڑھاؤ، اپنے بچے اور بچیوں کی زندگی برباد مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں صرف 10 دن بچیں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ 10ویں دن میری موت ہو جائے گی اور میرے اندر نکاح کی طاقت ہو، لتزوجت مخافۃ الفتنہ، تو فتنے سے بچنے کے لیے میں تو شادی کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں 10 دن بھی باقی ہو، میں ایک رات بھی بغیر بیوی کے اپنے گھر میں نہ گزاروں۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ، یہ تابعی ہیں، کہتے کہ مجھ سے حضرت طاؤس، یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے کہا
کہ لتن کے ہننا، تم نکاح کر لو، اولاقولن لک ما قال عمر لابی الزوائد، ورنہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو حضرت عمر نے ابو الزوائد سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا حضرت عمر نے؟ ما یمنعک عن النکاح الا عجز او فجور، نکاح کرنے سے کوئی چیز اگر رکاوٹ ہے یا تو تمہارے اندر نکاح کی طاقت نہیں، تم بیکار ہو، یا پھر تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، تم شادی کرنا نہیں چاہتے ہو۔ دو وجہ ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی نکاح نہ کرنے کی۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں چاہتے ہیں کہ ان کی صحیح ٹائم سے شادی ہو جائے، مگر والدین اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں، والدین بہترین رشتے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میری ان والدین سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے ایسا ظلم مت کیجیے، آپ اطمینان سے نہ بیٹھیے۔ ان نوجوانوں کی ایک ایک رات ایک ایک سال کے برابر ہے، ان کی جوانی کی راتیں ان کو گناہوں سے اگر وہ آلودہ ہوئی، انہیں تو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں، آپ کو بھی ان کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ فتنے کا دور ہے، یہ شہوت کا دور ہے، اور عورت کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے رجحان نے اس فتنے کو عام کر دیا ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر اس معاشرے میں عام ہے، اور ہم اور آپ اس کو چاہ کر کے روک نہیں سکتے۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا جو صحیح سبسٹیٹیوٹ ہے، اس کا جو صحیح الٹرنیٹ ہے، اس کا جو صحیح بدل ہے، نکاح شادی، اس کو ہم آسان کریں اور صحیح عمر میں اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی کریں۔ آج ہمارا نوجوان ویب سیریز دیکھ رہا ہے، پورن موویز دیکھ رہا ہے، سیریلز دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، ان تمام چیزوں میں اسے زناکاری کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور شادی کو ایک بوجھ کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہ کریں تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ اور محترم ناظرین، شادی ٹائم پر نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جہیز کی ڈیمانڈ ہے۔ لڑکے والے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پر لڑکی والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم ڈھیر سارا جہیز دے دیں تاکہ لڑکے پر بوجھ بنا رہے، ایک قسم کا دباؤ بنا رہے، اور لڑکا ہماری بیٹی کے ساتھ کبھی غلط کام نہ کرے۔ یاد رکھو، میں ان لڑکوں اور ان لڑکوں کے والدین سے کہنا چاہتا ہوں جو شادی کے موقع پر اپنے ہونے والی سسرال سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تھوڑے سے غیرت مند بنو اور خوددار بنو، اپنی غیرت کو مت بیچو اور اپنے آپ کو غلام مت بناؤ۔ اور میں ان لڑکی والوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنی بیٹی کو ایسی تعلیم اور تربیت دو، ایسے اخلاق دو کہ وہ اخلاق اور وہ تعلیم اور وہ تربیت جا کر کے سسرال والوں کو اپنا گرویدہ بنا لے۔ لڑکی کے سامان اور جہیز کے ذریعے اس گھر والے کے اخلاق کو نہیں جیتا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر میں مال آ سکتا ہے، گھر میں آرام آ سکتا ہے، مگر دلوں کو جیتنے کا کل بھی وہی طریقہ تھا، آج وہی طریقہ ہے، تعلیم، تربیت اور صحیح جو لوگوں سے بیہیویئر اور سلوک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم دو۔ تو ناظرین، خلاصہ میری گفتگو کا یہی ہے کہ ہم نکاح میں تاخیر نہ کریں، نکاح کو صحیح وقت پر کریں تاکہ زناکاری کے حوصلے ٹوٹیں، زناکاری اور بدکاری کے راستے بند ہوں۔ شریعت کا بھی یہی تقاضا ہے، فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے، اور سماج کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے گھروں کو بدکاری سے بچائے، رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اپنے بچیوں کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے جن بھائی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور کر کے تمام لڑکے اور لڑکیوں کو نیک اور دیندار اور بااخلاق رشتے مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا